عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت سوقا یاتونہا کل جمعۃ. اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر جمعہ کو جنت میں ایک بازار لگے گا، سوق بازار ہوگا. اب وہاں پیسے ویسے تو ضرورت ہے نہیں، اب تعالیٰ جل شانہ نے وہاں پیسوں کا مسئلہ تو رکھا ہی نہیں ہے. بس یہ جمعہ کے دن ذرا بازار میں ٹہلنے نکلے گا، گھومنے کے لیے جائے گا، تو وہاں کیا رکھا ہوگا؟ وہاں صورتیں رکھی ہوگی، ماڈل، خوبصورت سے خوبصورت ماڈل رکھے ہوں گے. اب یہ جائے گا تو دل میں سوچے گا یا اللہ مجھے ایسا ماڈل بنا دے، ایسا چہرہ میرا بنا دے. دل کا ارادہ ہوگا اور اللہ وہ چہرہ بنا دے گا. پھر آگے چلے گا، اس سے اچھا کوئی صورت نظر آ گئی اس کو، وہ کہے گا اللہ ایسا بنا دے، اس کے خیال پر اللہ اسی وقت بنا دے گا. پھر آگے چلے گا، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دکان سے کپڑا خریدا، دوسری دکان پر اس سے اچھا معلوم ہوا، تیسری دکان پر اس سے اچھا معلوم ہوا، تو وہ آگے چلے گا اور اچھا چہرہ اس کو نظر آئے گا، وہ کہے گا اللہ ایسا بنا دے. دل کے خیالات پر تعالیٰ جل شانہ اس کے چہرے کو ایسا ہی بنا دیں گے جیسے وہ صورت رکھی ہوئی ہوگی. روایت میں ہے کہ وہ جب گھر آئے گا فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا. کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ گھر آئے گا، خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو چکا ہوگا، حسنا و جمالا، وقد ازدادوا حسنا و جمالا، اس کا حسن بھی بہت بڑھ چکا ہوگا، خوبصورتی بھی بہت بڑھ چکی ہوگی. فیقول لهم اہلوہم واللہ لقد زدتہم حسنا و جمالا. بیویاں کہے گی آج تو خوبصورتی بہت ہو گئی آپ کی، بہت خوبصورت نظر آ رہے، گئے تھے تو اور تھے اور اب تو بدل کر آ گئے. فیقولون، تو وہ بھی جواب دے گا وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ زِدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، کہ میں اب جب گھر میں آیا ہوں واپس تو تیرا حسن و جمال بھی بہت بڑھ چکا ہے، تیری خوبصورتی بھی بہت بڑھ چکی ہے. اپنی بیوی کو کہے گا. یہاں محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو مرد بازار میں گیا اور وہ جو خوبصورتی کو لے کر آیا، اس کی خوبصورتی کا عکس بیوی پر پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے زیادہ حسن عطا فرما دے گا. دنیا کے فاسد محبتوں پر اور ایک معمولی خواہشات کی بنیاد پر کیا ہم مرے جا رہے ہیں کہ اپنی نظروں کو خراب کر رہے ہیں، اپنے دل و دماغ کو خراب کر رہے ہیں، اپنی سوچوں کو خراب کر رہے ہیں اور پھر اپنی زندگی تو تباہ و برباد کر رہے ہیں. یاد رکھو تمام برائیوں کی جڑ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ 3 چیزیں ہیں. حضرت نے پہلی بات ارشاد فرمائی بد نظری. جب انسان بد نظری کرتا ہے، بری نظر عورتوں پر، لڑکیوں پر جب کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بد نظری اس کو گندے خیالات پر لے جاتی ہے اور یہ گندے خیالات پھر اس کو گندی سوچ پر لے جاتے ہیں. نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 2 حسد انسان کو ماردھار کے اوپر، قتل و غارت گری کے اوپر، فتنوں کے اوپر لے جاتا ہے. اور نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی شان دوسروں کی تحقیر. یہ ایک خطرناک عادت ہے، ایک خطرناک صورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. جب یہ بات دل میں آ جاتی ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی عبادت پر بھی غرور پیدا ہو جاتا ہے، اپنی تلاوت پر، اپنی عبادت پر، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ عقارت ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے دور حدیث کے بچوں کو آج یا کل ہی درس میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت الامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شاگرد نے سوال کیا، جو آیا تھا درس کے اندر. اس نے سوال کیا کہ آیا نبی علیہ السلام سے ٹوپی پہننا ثابت ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا ثابت ہے. فرمایا کس رنگ کی ٹوپی نبی علیہ السلام نے پہنی؟ آپ نے فرمایا ابیض، سفید رنگ کی ٹوپی نبی علیہ السلام نے پہنی. فرمایا اچھا لاتیہ تھی یا ناشزہ تھی؟ لاتیہ کا معنی سر سے چپکی ہوئی اور ناشزہ کا معنی ابری ہوئی، نسوز ابرا ہوا ہونا. لاتیہ تھی چپکی ہوئی یا ابری ہوئی تھی؟ حضرت نے فرمایا لاتیہ تھی، چپکی ہوئی تھی سر سے. تو اس شاگرد نے یا اس طالب علم نے جو درس میں آیا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے دونوں سنتوں میں نبی کے خلاف کیا. آپ کی ٹوپی سفید نہیں ہے، آپ کی ٹوپی کالی ہے.
آپ نے اس سنت کے خلاف، استاذ کو کہہ رہا ہے، ابو یوسف کو۔ اور نمبر 2، آپ نے ناشزہ پہن رکھی ہے اٹھی ہوئی، جبکہ نبی کی ٹوپی لاتیا تھی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن جھکائی کچھ دیر کے لیے، فرفع راسہ ثم رفع راسہ، پھر سر اٹھایا، یا ہادا، اس طالب علم، یا ہادا لو اردت ان تصلحنی لیس لک، اگر تو میری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو تجھے اصلاح کا حق نہیں، اس لیے کہ تو طالب بن کر آیا ہے، مطلوب بن کر نہیں آیا، تو علم طلب کرنے آیا ہے، تو علم طلب کرنے والا اپنے بڑوں کی کیا اصلاح کرے گا؟ اس کو کیا پہنچتا ہے کہ تو اپنے استاذ کی اصلاح کرے؟ لو اردت ان تصلحنی لیس لک، اگر تو میری اصلاح کے لیے آیا تو تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو میری اصلاح کرے، تو طالب علم بن کر کے آیا ہے۔ ولو اردت، اور اگر تو یہ ارادہ کر رہا ہے، ان تفوق العلم علی، اپنے علم کو مجھ پر جھتائے اور اپنی شان بتائے اور میرے اوپر اپنے علم کو جھتائے، فرمایا فلا تموت حتی تکون کافرا، تیری موت نہ آئے یہاں تک کہ تو کافر ہو جائے۔ حضرت کو بہت غصہ آیا اس مسئلے کے اوپر، اس لیے کہ اس کو غرور آ گیا تھا، علم پر تکبر آ گیا تھا، جو اس نے اپنے استاذ کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی۔ حضرت فرید الدین بابا گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے فوائد الفواد میں، یہ واقعہ فوائد الفواد میں ہے۔ حضرت نے نقل فرمایا کہ واللہ انہ مات علی الکفر، وہ مر گیا کفر کے اوپر۔ اخیر میں ایسے حالات پیش آ گئے جس کی بنیاد پر اس نے ردت جیسے کلمات بول لیے اور کفر کے اوپر موت ہو گئی۔ تو بھائی حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو کہ اپنی شان، عبادت میں غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ حق تعالی جل شان ہو، شان وان سے اور اپنی برائی سے، اپنی کبریائی سے، چاہے وہ علمی برائی ہو، چاہے وہ عبادتی برائی ہو، چاہے کوئی بھی چیز کی برائی ہو، اللہ اس برائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو ابھی روایت آئی جس کو ابھی میں نے پڑھا کہ وہاں سوق اور بازار ہوگا اور وہاں جو ہے مرد جائیں گے فی وضوئہم و ثیابہم فیزدادوا حسنا و جمالا فیرجعون الی اہلہم وقد ازدادوا حسنا و جمالا، اس روایت میں عورتوں کے بازار میں جانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ مرد جائیں گے اور جب واپس آئیں گی تو مرد کا حسن عورتوں پر ہوگا، اس سے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اس پر علماء لکھتے ہیں کہ جب جنت جیسی جنت جہاں نعمت ہی نعمت ہے، وہاں جب عورتیں بازار میں نہیں جائے گی تو دنیا میں تو بطریق اولا نہیں جانا چاہیے۔ ضرورت کے بغیر عورتیں بازار کے اندر ٹہلنے کے لیے نہ جائیں۔ وہ سمجھ میں بھی آیا، آج کل جو ایک فیشن بن چکی ہے اور ایک تفریح گاہ بن چکی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں بلا ضرورت کے بازار میں تفریح کے لیے نکلتی ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح پر عورتوں کو بازار میں اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت گھر سے بلا ضرورت جب نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو گندے خیالات میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت تفریح گاہ نہ بنائے بازار کو، بلکہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ۔ قرآن کریم نے فرمایا گھر کو لازم پکڑو، حتیٰ کہ روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے جہاد کے بعد میں پوچھا، حضرت نے فرمایا افضل الجہاد الحج الاکبر، عورتوں کا افضل جہاد حج اکبر ہے، حج کرے بس۔ ہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر عورتیں جہاد کے میدان میں چلی گئی تو اس صورت میں معاونت کرے گی، مدد کرے گی، جیسے غزوہ احد کے اندر پانی بھر کر لانا اور مجاہدین کو پلانا اور جو ہے زخمیوں کو پلانا ثابت ہے، تو وہ تعاون کرے گی، وہ مدد کرے گی۔ باقی اصلاً عورتوں کے اوپر جہاد کو فرض نہیں کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کا گھر، اسی لیے روایتوں میں ہے کہ عورتوں کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے، اور گھر میں بھی گھر کے حجرے میں پڑھی جائے، کمرے میں، اور کمرے میں بھی کمرے کے کونے میں پڑھی جائے، یہ سب سے افضل نماز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پردہ در پردہ ہونا چاہیے۔ حق تعالی جل شانہ ہماری عورتوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔